بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے مرضی جھوٹ بولے جائیں، جتنا مرضی سچ کو چھپانے کی کوشش کی جائے، سچ کی خوبصورتی، صداقت، حسن یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور کمال یہ کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق وزیر اعظم، ان کے خلاف ان کے مخالفین نے جو الزام لگائے، جتنے بھی وہ آپ سمجھیں اخلاق سے گرے ہوئے الزامات تھے، جو بھی کیا، خود انہوں نے جو چالیں چلیں، نیت یہ تھی کہ جی اس سے ہم ایکسپوز کر دیں گے، جو الزامات ہیں ہم ثابت کریں گے، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ الزامات غلط ثابت ہوئے اور اس طرح سے عمران خان صاحب سچے بھی ثابت ہو گئے۔ اور جناب ان کے پاس ہوتے ہوئے دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان اپنے دفاع میں کچھ کرتا ہے، اپنے دفاع میں لے کر آتا ہے، الزام لگا جی میں بتا رہا ہوں، نہیں، الزام لگانے والوں نے ایسی حرکتیں کی کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طرح وہ خود زمین کے بل پر گرے ہیں، اور اب شاید زندگی بھر اگر شرم ہو تو وہ اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگائیں گے یا 100 دفعہ سوچیں گے۔ اب دیکھیے، عمران خان صاحب پر ایک الزام کیا لگتا تھا کہ جی وہ نشے کے عادی ہیں، جی وہ یہ نشہ کرتے ہیں، یہ بھی نشہ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے جی اس کو وہ ایک چیز نہیں ملے گی، یہ 2 دن نہیں نکال سکے گا وہ نشے کے بغیر، فلاں فلاں فلاں۔ اب جناب اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین، ظاہر ہے کوئی بھی قیدی اس طرح سے جیل جاتا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو ٹیسٹ ہوئے اس میں کسی قسم کا کوئی نشہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت سے رپورٹرز یہ چیز رپورٹ کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب نے تو جو کمال کر دی ہے گفتگو، وہ میں آپ کو سنواؤں گا، وہ آپ نے ضرور سننی ہے۔ میں آپ کو کوشش کروں گا زیادہ دیر نہ لگے، شروع میں ہی ہم وہ گفتگو لے آئیں اور میں آپ کو سنواؤں گا، اور ساتھ ساتھ ہم دیگر باتیں بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے کہ جناب کس نے کیا کہا ہے اور کس طرح سے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خرم اقبال صاحب ہیں جی، یہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، ہم نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے عمران خان پر الزامات لگتے رہے اور کس طرح وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ لکھتے ہیں خرم اقبال صاحب، صحافی ہیں، عمران خان کسی قسم کا کوئی بھی نشہ نہیں کرتے، حالیہ میڈیکل ٹیسٹوں میں ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سے شفقت علی ہیں، اور یہ بھی جرنلسٹ ہیں، ایم فل امریکن اسٹڈیز، پراؤڈ قائدین، ورک ایٹ ڈان نیوز، اس سے پہلے پبلک نیوز، 92 نیوز، کیپٹل ٹی وی میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی جناب یہ ٹویٹ کیا ہے کہ نشے کی جانچ کے لیے اٹک جیل میں قید عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے گئے، جو منفی آ گئے، خان صاحب ڈرگ استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو اب میں نے آپ کو بتایا صحافی جو خبریں دے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ سوچئے کہ یہ اب کامن سینس کی بھی بات ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا، ٹیسٹ تو ہوتے ہی ہیں، ہر جو قیدی جائے گا اس کے ٹیسٹ ہونے ہیں، اور اس سے خبر بھی آئی تھی، کچھ ذرا سا بھی ہوتا تو آپ سوچئے کہ کیا حکومت نے اور پی ڈی ایم نے اور یہ سب عمران خان سے مخالفین نے کیا کوحرام بچا دینا تھا۔ وہ دیکھیں کیا سامنے آ گیا۔ آپ کو عبدالقادر پٹیل کی وزیر صحت ہوا کرتے تھے پریس کانفرنس یاد ہے، جس میں بیٹھ کر کہا یہ دیکھیں ثبوت آ گئے، عمران خان کے پیشاب کے ٹیسٹ سے یہ مل گیا، وہ یہ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے، وہ ذہنی جناب یہ ہے، مریض ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ سارا الٹا پڑ گیا، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کو کہنا پڑ گیا کس کے کہنے پر کر دیا آپ نے، ان کو مصیبت پڑ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گواہیاں جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب یہ کیسے کہ بھائی آپ کی قید میں ہے، آپ نے کیس بنایا، آپ نے قید کیا، آپ کی وہ جیل جس میں آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وکلاء کوشش کرتے رہے، ملاقاتیں نہیں ہو سکتی تھیں، ان کی اہلیہ کے لیے ملنا مشکل تھا، ان کی بہنوں کے لیے ملنا مشکل تھا، عدالتوں کے چکر کاٹ کر کے ملاقات، ہر طرح سے آپ نے اس کو جس طرح کی آپ جیل چاہتے تھے، کہ چاہے جج نے فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ جج جس نے مخالف فیصلہ دیا، جس پر پورے پاکستان کے وکلاء نے تنقید کی، معاہد دلاور، اس نے لکھ دیا جی اڈیالہ جیل نہیں، اٹک جیل جائے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی بہتر کلاس نہیں تھی، بہتر سہولیات نہیں تھیں، اور وہاں پر جس طرح کی قید میں رکھا گیا، پھر ایسے چیزیں سامنے آئیں اور پھر کچھ سہولیات دی گئیں، لیکن تب تک عمران خان عادی ہو چکے تھے، وہ وہاں کتابیں منگوا رہے ہیں، وہ وہاں کہہ رہے ہیں جی ورزش کا سامان پہنچا دیں، ان کی وکلاء ٹیم کا حصہ خاتون بتا رہی ہیں کہ جی نہیں دیا گیا ان کو ورزش کا سامان، لیکن وہ خود جو نیچرلی آپ اپنی باڈی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں باڈی ویٹ سے، وہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں پہلے سے زیادہ صحت مند لگ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے ہیں، اور جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں 1000 سال بھی رہنا پڑے تو تیار ہوں۔ یہ غلامی قبول نہیں ہے، باہر کی غلامی سے، جہاں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو آج دیکھ لیجیے آپ، کیا کوئی آزادی ہے میڈیا کو، کیا سیاستدانوں کو آزادی ہے؟ ان کا یہاں پر میں زیادہ بہتر ہوں، تو یہاں تک وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیے وہ تو مضبوط ہو گئے، ورنہ آپ دیکھیے کوئی شخص نشے کا عادی اور رہ سکتا ہے نشے کے بغیر؟ اب تک انہوں نے کیا کیا پھیلا دینا تھا، کیا کیا کرنا تھا، جبکہ ان کو خوراک بھی قیدی والی دی گئی، ان کے مخالفین ماننے کو تیار ہو گئے کہ جی یہ کمال ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ انور مقصود صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے رائٹر
اور ان کا طنز و نظام ایک بڑا نام. انہوں نے کہا تھا عمران خان جیل گیا تو یہ نیلسن منڈیلا بنے گا, باہر گیا تو خمینی بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کا کاؤنٹر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. حال یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر وائرل ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی نیا ٹرینڈ بن جاتا ہے. اب وہ عمران خان صاحب کی آواز آتی ہے وہ ٹک ٹاک پر, میرے پاکستانیوں, اور وہ جناب چاہے کوئی پولیس والا ہے, چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, بچے ہیں, باہر مزدور ہیں, وہ جناب اٹھ کر وہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, بچے ہیں وہ دکھا رہے ہیں. یہ ہمارے ابھی سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ صرف مذاق اڑائیں گے. آہستہ آہستہ وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, آ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کتنی مشہور یہ ایپ ہے, یہ اصل میں لوگوں کو امپاور کرتی ہے کہ وہ اپنے نہ صرف تخلیقی صلاحیتیں لائیں, اپنی بات کہہ سکیں ایک بڑے دلچسپ اور ایک منفرد انداز سے. اس سے پتہ لگتا ہے لوگوں کی کیا سوچ ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اس نے بدل کے رکھ دیا ہے. تو ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, بعد میں سمجھ آئے گی. اس لیے دیکھیے یہ پیسے لگا کر 10-10 ارب روپیہ لگا کر الیکٹرانک میڈیا اور حتیٰ کہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح آ کر پریس کانفرنس پر یہ آپ اسی کو دکھائیں گے, عطا ترڑ جیسے لوگوں کو دکھائیں گے آ کر, جی یہ نشہ کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, یہ لگ گیا, اور کیا کیا الزامات. اور دیکھیے ایک جیل میں انہوں نے ڈال کر عمران خان صاحب سے کے اوپر سے لگائے گئے کتنے الزامات. یہ رہ نہیں سکتا, یہ اس کی چیخیں نکلیں, لوگ پتہ رہے گا اس کو ہم سخت ترین جیل میں رکھیں گے, یہ ہو جائے گا. وہ سخت ترین جیل میں بھی ہے, 39 دن سے ہے, ڈٹا ہوا ہے. کوئی جناب یہ باہر چلا جائے گا, یہ جناب ایسے کرے گا, فلاں ہوگا. سب جھوٹ, سب فارغ, ایک ایک چیز اڑا کر رکھ دی. جی یہ کیس مضبوط ہے, توشہ خانہ تو اس کو بھول جاؤ, سائفر اب وہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بنی ہوئی ہے, اگلا آپ القادر ٹرسٹ وہ امبیرسمنٹ بنی ہوئی ہے, استعفوں پر استعفے آ رہے ہیں نیب سے. سارے کیس یہ خود غلط ثابت کر رہے ہیں, سارا سسٹم یہ خود ایکسپوز کر رہے ہیں. جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی اصل چیز ہے قانون کی حکمرانی, وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی تھی, سبھی مسائل تھے, جس طرح کے کیسز جس طرح چلائے جا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی جس طرح شیر افضل مروت نے جو بات کی ہے کہ جناب یہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ہی واقعہ ہے کہ جج کو پہلے عزت کا خیال ہوتا تھا, اب جج اٹھ کر جا رہے ہیں. ابو الاسناد صاحب جا رہے ہیں ایک جگہ سے ایک دوسرے صوبے, نہیں اسلام آباد کے جج ہیں, لیکن وہ پنجاب کے شہر میں اٹک جیل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ٹرائل کرتے ہیں. کل کو کہہ رہے ہیں جی یہ تو پھر کسی اور شہر میں بھی چلے جائیں گے اور جا کر کہیں گے جی کراچی کی جیل میں, جی میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں. تو مذاق بن گیا, انہوں نے کہا. پھر شیر افضل مروت نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ جناب یہ تو تمام الزامات عمران خان پر جو نشے کے حوالے سے تھے, یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں جو ملے ہیں عمران خان صاحب سے اور یہ ان کے کیسز میں بھی آ رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی عمران خان نشے کے حوالے سے تمام الزامات غلط ثابت ہوئے. پھر اب لوگوں نے خود عمران خان کو اسلام سے محبت اور 5 وقت کی نماز کا عادی پایا, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سارا دن. اب میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے, وہ کیا منگواتے تھے جی گوشت ہوگا, ایک دن گوشت کے ساتھ یہ چیز ہوگی, اگلے دن گوشت کے ساتھ یہ ہوگا. خانسامہ وہاں پر جناب, وہاں پر ایک بیٹھک, وہ ایک ڈرائنگ روم ہے, وہاں پر روز مریم صاحبہ بیٹی سے ملاقات اور ملازم ملے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ کیا خبریں آ رہی تھیں. انہوں نے یہ کھانا منگوایا, گھر کی سہولت, وہاں بیٹھے ہیں, یہ ہے, وہ اے سی لگا ہوا ہے, یہ چیزیں آتی تھیں. او جی وہ بڑے بیمار ہیں, ان کی بہنیں کہہ رہی عمران خان کی کوئی بیمار نہیں ہوا. وہ یعنی یہاں ججز بیمار ہو رہے ہیں, ورنہ یہ تھا کہ ملزم بیمار ہوتے تھے جو سیاستدان ہوتے تھے باہر چلے جاتے تھے. اب ہارون رشید صاحب نے تاریخ کے حوالے دے کر کہا ہے کہ اب دہائیوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاستدان نے اس طرح کی جیل دیکھی اور اس طرح سے بہادری و دلیری سے کاٹی ہے اور کاٹ رہا ہے. اب میاں صاحب کے لیے آپ کو کوئی خبریں نہیں آتی ہوں گی جنہوں نے کتاب منگوائی ہے یا کوئی اس طرح سے ان کے حوالے سے آتی ہوں خبریں کہ کوئی دینی کتاب یا کوئی صوفیزم کی اور تاریخ کی مختلف, قرآن پاک کا ترجمہ, یہ سب عمران خان منگوایا کہ جی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں یہاں پر. اور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے پہلے موقع نہیں مل رہا تھا, اتنا بہت سوچتا تھا, اب موقع مل رہا ہے. اس میں وہ پاکستان کی اس خطے کی تاریخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں. اب جناب شیر افضل مروت نے کہا جو لوگوں نے ان کے حوالے سے مفروضے بنائے تھے کہ شاید کسی حوالے سے کوئی تو کمزوری نظر آ جائے گی, کوئی کمزوری تو اس میں نظر آ جائے گی, کس طرح ٹوٹ جائے گا, حالات سے تنگ آ کر یہ گرمی حبس سے سائشوں کا عادی ہو چکا ہے, بڑا مشکل. تو اس پہ حفظ النیازی کہتے رہے جی وہ آپ نہیں توڑ سکتے. اب تو خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما, یہ نہیں توڑ سکیں گے عمران خان کو. یعنی اندازہ ہو جاتا ہے نا تو کہ جی یہ 39 دن تک اگر نہیں توڑ سکے آگے بھی نہیں کر سکے. ظلم بڑھا کے دیکھ لیں تو اب تو ان کو سہولیات دینی پڑ رہی ہیں خود کچھ نہ کچھ. اچھا اب شیر افضل مروت صاحب نے آگے کہا جی کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ کوئی تو کمزوری نظر آئے گی عمران خان کی. اب حیران ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں, ایک دوسرے کی طرف دیکھیں یار اب کیا کریں, ہمارے تو سارے پلان فیل ہو گئے, ہم تو جھوٹے ثابت ہو گئے, ہمارے تو کچھ رائے نہیں پلے, ہم تو برباد ہو گئے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جناب کیا کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب, اور پھر میں آپ کو سناؤں گا پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ سناؤں گا شیر افضل مروت کی بات بھی, لیکن یہ خورشید شاہ صاحب نے انٹرویو دیا ہے
اور اس میں جناب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا عمران خان ٹوٹیں گے. اس سوال کا جواب. اگر میں بڑا یہ سنیے. اگر میں بالکل نہیں ٹوٹے گا. یہ سنیے, بالکل نہیں ٹوٹے گا. بالکل نہیں ٹوٹے گا. سنیے خورشید صاحب, نہیں جو مخالفین گواہی دیں اس سے بڑھ کر کیا ہے. کہتا ہوں کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں سیاسی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ بالکل نہیں ٹوٹے گا. جتنا اس پہ دباؤ ڈالیں جتنا دباؤ ڈالیں گے اتنا مضبوط ہوگا, اتنا مقبول ہوگا. وہ کہتے ہیں جی کوئی ناراض ہوتا ہو, میں تو یہ بات کہوں گا. اس کے ساتھ جناب اب آپ دیکھیے کہ شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو, میں چاہتا تو یوں کہ 7.5 منٹ کی 7 منٹ 32 سیکنڈ کی گفتگو ہے, ساری آپ کو سناؤں لیکن میں اہم ترین سنوا دوں گا کیونکہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے. سنیے گا. ایسے افعال, ایسے طریقے, ایسے احکامات ایجاد ہو رہے ہیں جو عدلیہ میں پہلے نہ کبھی ایسے احکامات پاس ہوئے, نہ ایسے پریکٹسز ہوئی, نہ لا منسٹری نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح این او سی دیا جو 29 اگست کو انہوں نے خان کے اٹک جیل میں ٹرائل کے حوالے سے. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں جو آج ہو رہا ہے, جس طرح سے کیسز آج چلائے جا رہے ہیں, کبھی نہیں ہوا. نہ اس طرح کبھی اسلام آباد کا کوئی جج پنجاب یا دوسرے کسی صوبے میں جو ہے ٹرائل کرنے کے لیے گیا ہے. دیکھیے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ جج جا کر ٹرائل دوسرے صوبے میں جا کر کر رہے ہوں. وہ اٹک جیل جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہو بھی سکتا ہے. نہیں, عجوبے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی قانون کی کوئی شک کے تحت نہ وزارت قانون کو کوئی اختیار ہے اور نہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے پاس اپنی تئیں کوئی اختیار ہیں کہ وہ نہ جج کے پاس نہ قانون کے پاس کہ وہ اس طرح سے اپنے طور پر اس طرح کہیں بھی جا کر جناب وہ کہیں جی فلاں جگہ جناب ہم سن لیں گے کیس, جیل جائیں گے کہ میں نے پنجاب میں ٹرائل کرنے ہیں. اگر یہ پرنسپل الا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل کلا کو اگر ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ کہیں کہ جی میں لانڈی میں کرنا چاہتا ہوں, تو یعنی وہ لانڈی جیل میں کراچی جا کر میں سماعت کرنا چاہتا ہوں, تو ایک صوبے کا جج وہ اٹھے اور کہے جی میں فلاں جگہ کروں گا, وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی داد لگا لے. کیا ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا, نہ قانون میں اس کی اجازت ہے. جی میں جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے وہ لانڈی بھی جا سکتا ہے. تمام الزامات جو ہیں غلط ثابت ہوئی نشے کے حوالے سے. پھر ان کے عملی طور پہ لوگوں نے ان کی اسلام سے محبت اور پنجگانہ نماز کا اس کو عادی پایا. دیکھیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ خود کیا بتا رہے ہیں وہ سنیے کہ وہ نشے کے عادی کی جو بات کرتے تھے وہ سب جھوٹ نکلا. پھر ان کے دین کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں وہ آپ نے دیکھ لیا. وہاں یہ ہوا, یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ اور ویڈیو سامنے آئیں کہ جناب وہاں سے قیدیوں کو منتقل کرنا پڑا کیونکہ وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے. یہ جناب حال تھا جیل میں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سارا دن, تو جو لوگوں نے ان کے حوالے سے مفروضے بنائے تھے اور توقعات رکھی تھی کہ شاید کسی چیز پہ کوئی کمزوری تو آ جائے گی, اب حیران ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. یہ سنیے آپ نے کہ سب حیران ہیں اب کریں کیا. بڑے مفروضے تھے, بڑے پلاننگ تھی, ہر چیز پلاننگ فیل ہو گئی ہے. جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 وہاں جیل میں بیٹھا ہے اور وہ جناب وہیں پر بیٹھ کے ان کے پلانز فیل ہو رہے ہیں. اور دیکھیے وہ جو حسین نواز کی ایک تصویر آئی تھی نا جی, اوہ کہ چیئر پر بیٹھے ہیں, وہ جی ایسے بیٹھے ہیں, جی اے سی میں بیٹھے ہیں, جے ٹی میں پیش کر دیا, بڑا ظلم ہو گیا. آپ سوچئے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اس وقت, کیا باتیں ہو رہی تھیں, اور آج کس طرح کی جناب جیل عامر قریشی صاحب کو دیکھ لی ہتھ کڑی لگا کر جس طرح لایا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی جہاں مجھے رکھا ہے ساتھ ہی وہ جہاں پھانسی دی جاتی ہے وہاں ہے, تو اگر میں نے ملک سے غداری کی تو مجھے وہاں پر جناب بے شک پھانسی دے دیں. یہ بات انہوں نے کی صبح سویرے. اچھا اب ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے شیر افضل مروت نے, اور رانا ثناء اللہ بھی نام لیا. پورا جیل گواہ ہے کہ کوئی چیز ان کے ٹیسٹ لیے گئے, ان کی کوئی کمزوری سامنے نہیں آئی. اب کوئی کمزوری خان صاحب کی سامنے نہیں آئی ہے اور اس پہ یہ سب پریشان ہیں. ان کا خیال تھا کہ کسی چیز پہ تو یہ ہتھیار ڈال دے گا پوری, لیکن وہ تمام مفروضے جیل میں ہر بات یہ سامنے آ رہی ہے, ہر چیز جھوٹی ثابت ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف جو تھیں. وہ تمام الزامات جو ہیں غلط ثابت ہوئی نشے کے حوالے سے. پھر ان کے عملی طور پہ لوگوں نے ان کی اور پنجگانہ نماز کا اس کو بنائے تھے اور توقعات رکھی تھی کہ شاید کسی چیز پہ کوئی کمزوری تو آ جائے گی. اب حیران جیل میں اور پورا جیل گواہ ہے کہ کوئی قانونیت کی روک تھام کے لیے لوگ سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے ماضی میں, اسی طرح کے کیسز عمران خان. یہ سوال ان سے کیا گیا سیاستدانوں کے کیسز کے حوالے سے. دیکھیں عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کا مقصد, اٹک جیل میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس کو توڑا جا سکے. اب ان کا خیال یہ تھا جس طرح انہوں نے پرسیپشن بنائی تھی اور جو لغو اور بے بنیاد الزامات کردار کشی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف لگائے تھے کہ جی چونکہ کوکین کے ایڈکٹ ہیں تو لہٰذا وہ ٹوٹ جائیں گے, یہ الزامات لگائے تھے. اور یہ بات کرتے تھے رانا ثناء سمیت ساروں نے یہ پورا بیانیہ بنایا تھا. اور رانا
رانا ثناء اللہ ٹاک شو میں بار بار یہ باتیں کرتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ ٹاک شو میں بار بار یہ بات کرتے رہے, وہ سب دیکھیے جھوٹ ثابت ہوا. آج ان کو 38-39 ایام ہو گئے ہیں جیل میں, اور پورا جیل گواہ ہے کہ کوئی چیز ان کے ٹیسٹ لیے گئے کہ کوئی کمزوری سامنے نہیں آئی, کوئی کمزوری خان صاحب کی سامنے نہیں آئی ہے, اور اس پہ یہ سب پریشان ہیں. ان کا خیال تھا کہ کسی چیز پہ تو یہ ہتھیار ڈال دے گا, لیکن تمام مفروضے اور تمام الزامات جو ہیں غلط ثابت ہوئی نشے کے حوالے سے. پھر ان کے عملی طور پہ لوگوں نے ان کی اسلام سے محبت اور پنجگانہ نماز کا اس کو عادی پایا. تو جناب یہ اب دیکھیے کس طرح یہ ماحول سارا بدلا ہے, یہ پوری ڈیٹیل ہے, اور یہ مختلف آپ کو چینلز پر مل جائے گی, جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے چینل ہیں وہاں پر یہ اویلیبل ہے ساری گفتگو, لیکن اس کا مین پارٹ جو ہے میں نے آپ کو سنوا دیا. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اسی طرح سمیم رحیم صاحب نے جو خاتون وکیل ہیں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, ان سے بھی بات کی اور ان سے بھی سوال کیا, تو اس کا بھی سنیے. ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ سیٹ اپس ہوتے ہیں, پش اپس ہوتے ہیں, جی وہی لیکن بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. مطلب ان کی اگر آپ کہیں نا کہ اگر ان کا لب و لہجہ تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. اگر کسی کو لگتا تھا کہ شاید وہ توڑ دیں گے یا مولڈ کر دیں گے, عمران خان توڑ دیں گے, کمزور کر دیں گے, مولڈ کر دیں گے, لیکن پہلے سے بھی زیادہ عمران خان مضبوط ہو گئے. ان کا لب و لہجہ, ان کی باڈی لینگویج, یقین کریں اس پہ تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا. خان صاحب کی باڈی لینگویج کسی بھی چیز میں کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں آیا. مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا, آپ ملیں گے نا تو آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ اٹک جیل ہے یا وہ پابند سلاسل ہے. تو عمران خان سے مل کر آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ وہ جیل میں ہے یا اس طرح ہے, ورنہ سارے جب جیل جاتے ہیں آپ نے ان کی تصاویر دیکھ لیں, یہاں تو صرف جی آئی ٹی میں پیش ہوتے تھے, ان کی تصاویر دیکھ لیں, لیکن عمران خان بالکل مختلف ثابت ہوئے ہیں, سب اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اب یہی سوچا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ اب کیا کریں, اب اگلا پلان کیا بنائیں, کیا کیا جا سکتا ہے, کون سا کیس اور بنا دیں, اس سے زیادہ سخت جیل ہم کیا دیں گے, اس سے زیادہ سختی کیا کریں گے, میڈیا میں بالکل بند کر دیا, اور کیا کیا جائے. بس اب یہ سوچا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی یہی سوچیں گے, اور پھر وہی ہوگا کہ جناب الٹا خود ہی پھر ان کو ایک اور اسی طرح کی پلاننگ میں, اسی طرح کے بند کمروں میں فیصلوں میں ایک اور شکست ہوگی, جس طرح آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی تھا نا میکسیمم, کہ جی اچھا جیل میں ڈال دیں گے, اس سے زیادہ کتنا آپ نے توڑنا تھا, کتنا آپ نے چھاپے مارنے تھے, کتنے لوگ لاپتہ کرنے تھے, اور مزید کر لیں گے. حربے تو یہی ہیں, ان کو صرف زیادہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اسی طرح سے اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.